یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہم کو شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور کئی مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوا، اور یقیناً علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ نگرانی شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب بھی کرم فرمائیں۔ آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ یہ بڑا ایک اچھا منظر ہوتا ہے نگرانی شورا سے، ہم اس پر بھی کچھ مدنی پھول لے ہی لیتے کہ امیر سنت کی آمد ہوتی ہے تو مدنی منع، مدنی منیاں، ان کا ایک سلسلہ بنتا ہے، اور یہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جس کو اس مقام پر جو ہے وہ حاضر ہونے کی سعادت ملتی ہے۔ اور امیر علیہ سنت ماشاءاللہ اس طرح سے اسلامی بھائیوں میں عیدی کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے، دور دور سے یہ عاشقان میلاد یہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور بارہا بھی جیسے آج ہی کی بات میں مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کروں گا کہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر ہوا ایک اسلامی بھائی کا، اور وہ آج ہمارے ایک صوبہ غالباً صوبائی سطح پر وہ مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں۔ باب المدینہ حاضر ہوئے، پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو اتفاق سے جلوس میلاد میں امیر علیہ سنت کے ساتھ چلنے کا بھی ان کو ایک موقع ملا۔ تو اس وقت کسی اسلامی میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کو اتنی بڑی سعادت ملی تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین ان کا یہ بڑا محبت بھرا ایک انداز اور جواب ملا کہ میں انشاءاللہ اب 26 ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ تو نگرانی شورا سے اس پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ کوئی تو لندن چلا، کوئی پیرس چلا، کوئی کمانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتا ہے، اور آپ نے بھی دوران سفر کئی ایسے واقعات سنائے ہیں کہ اپنے گھر سے 10 سال 12 سال دور رہے، دنیا کا بھی کوئی ایسا کوئی خاص ایسی ریل پیل نہیں ہوئی، لیکن دین کے حوالے سے کبھی اس معاملے میں ہم اپنا جذبہ نہیں پاتے، جبکہ دعوت اسلامی میں آج الحمدللہ جو دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی دھومیں ہیں، اور جو دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مبلغین سفر کرتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ ہمیں کچھ ایسا مدنی پھول بیان کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، کہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بڑا کام کر جائیں تو دین کے حوالے سے کچھ قربانیوں کا ہمیں بھی جذبہ نصیب ہو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی آخر سے سٹارٹ دیتا ہوں۔ چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ جب کسی کو رینگنے کی عادت ہو نا، اور رینگنے میں ہی وہ اپنی بہتری سمجھتا ہو، یا رینگنے کا ہی عادی ہو، تو اس کو اڑنے کے خواب کیوں دیکھنے پڑے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو وہ شروع آپ نے آخر میں کہا تھا کہ سب چاہتے ہیں کہ ہم بڑا کام کریں، تو چاہنے سے کوئی بڑے کام ہوتے نہیں ہیں، بڑے کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے بڑا کام کہتے کس کو ہیں؟ تو اصل بڑا کام تو وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو کام قبول ہوا نا، اس سے بڑا کیا کام ہوگا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول فرما لیا، اس کا کسی بھی کام سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، وہ پرائز لیس ہے، اور وہ سب سے کامیاب وہی کام ہے۔ دنیا اس کی نظر میں اس کام کو کوئی بھی مقام حاصل ہو، مگر وہ کام سب سے اہم ہے، اور وہ سب سے کامیاب ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے، جسے اللہ کا تعالیٰ قبول کر لے، اس کے پیارے حبیب اسے قبول فرما لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ماہ تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، یہ سب پریورٹی میٹرز ہیں، ترجیحات کے مسائل ہیں، معاملات ہیں۔ آپ کی زندگی میں جس کام کو آپ نے ترجیح دی، آپ کے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حفظ قرآن کو ترجیح دی، انہوں نے عالم بننے کو ترجیح دی، عالم بننے کے وجہ انہوں نے مفتی بننے کو ترجیح دی، یہ مسجد کے امام بھی ہیں، تو ان کی ترجیحات ہمارے سامنے دین
ان کی عمر بھی مفتی صاحب 35، اگر بتانے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، یوں ایسے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہوتا ہے یاد نہیں ہو، 35 40 38 سال میں، 38 سال میں 38 سال کی ان کی عمر شریف ہے، اللہ ان کو برکت دے، ان کا سایہ دراز کرے، ان کا سایہ ان کے گھر بار پر، دعوت اسلامی والوں پر اللہ دراز فرمائے، تو ہمارے لیے یہ سرمایہ ہے۔ اب یہ کہ ان کی 38 سال کی عمر کو آپ دیکھ لیں، اللہ نظر بد سے بچائے، ویسے کئی 38 سال کے اور بھی پڑے ہوئے ہوں گے جن کی زندگیاں 38 سال کی ہو گئی، لیکن ان کی اگر ترجیحات کوئی دنیا بھی تھی اور کچھ بنا بھی لیا تو وہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو انسان کی جب ترجیحات ہوتی ہے نا، اس کے مطابق وہ کوششیں کرتا ہے۔ اب جن کی ترجیحات کمانے پر تھی، انہوں نے کمانے میں قربانیاں دی، جان جوخم میں ڈالی، پاؤں سڑ گئے، انگلیاں سڑ گئیں، ہاتھ پیر ناک سڑ گئے، جانے کی مطلب کہ نوبت آ گئی، لیکن بس ترجیح تھی کہ میں نے جانا ہے، تو وہ نکلے۔ جن کی ترجیحات تبلیغ دین، نیکی کی دعوت ہے، وہ وہاں چلے گئے۔ تو اصل ہے آپ کی ترجیح کیا ہے، وہ ڈو یو وانٹ، یہ ہے مین سوال، آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ آخرت کی تیاری چاہتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے، آخرت کے لیے جس نے کوششیں کی نا، اس کی دنیا کہیں بھی نہیں جاتی۔ اگر میں ایک مہمان آدمی ہوں اور 2 پیسے کے فائدے والی بات کرتا ہوں، جس نے آخرت پہ اپنی بنائی نا، یا آخرت کی تیاری پہ جو لگا ہے، اس کی دنیا کہیں نہیں جاتی۔ کیا بات، وہ میرا خیال ہے شاید ایسے لوگ جو انہوں نے آخرت کی تیاری کے لیے صحیح کام کیا ہو، ایک تو آخرت کی تیاری کی بات کرنا الگ ہے اور آخرت کی تیاری والے کام کرنا الگ ہے۔ اگر انہوں نے آخرت کی تیاری کے لیے واقعی دین اسلام کی خدمت کے لیے اگر صحیح خطوط پر انہوں نے کام کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی شخص بے روزگار ہوگا اور اس کی دنیا کوئی ایس سچ کو بڑی افیکٹڈ ہوگی۔ وہ شاید دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ضرورتیں پوری کر لیتا ہوگا۔ میں آسائشوں کی طرف نہیں لے کے جا رہا ابھی آپ کو، ٹھیک ہے نا، لیکن جس نے دین کو ترجیح میں رکھا ہی نہیں، آخرت کی تیاری کو ترجیح میں رکھا ہی نہیں، دیکھ یہ رہے ہیں کہ دین اور آخرت کے معاملہ تو اس کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہوتا بظاہر، مگر دنیا بھی اس کے پاس نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ مثالیں لاکھوں میں نہیں، یہ مثالیں کروڑوں میں ہیں۔ اور جنہوں نے مکمل طور پر اپنی آخرت کی تیاری ویسے کی جیسے دین کا حکم ہے، جس میں حقوق العباد، حقوق اللہ اور ساری جو معاشرتی جو اصول ہیں وہ بھی سارے وہ اپنے بروئے کار لاتا ہے دین کے حکم کے مطابق، تو اس کی آخرت تو سنورتی ہمیں آ گئے۔ امیر اہل سنت نے ان کے لیے سال ثواب فرمایا، ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی جو ایک بہت بڑی ہماری فیملی ہے، ہم نے مدنی قافلوں کی نیتیں بھی کیں، اور بلا شبہ ہم سب کی ہمدردیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور امیر اہل سنت کی جو خاص ایک عادت ہے کہ آپ اس واقعے کو ہر ڈائمینشن سے ڈسکس کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے واقعہ جب ہو جائیں تو معاشرہ اس کا رسپانس کیسے کرتا ہے، اور اس میں جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں اس کو کلیئر بھی کرتے چلے جاتے ہیں، جو اس میں پلس پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو نگران شورا سے یہ عرض میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کوشچن بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، بلا شبہ وہ جو ایک سانسوں کا کوٹا وہ لے کر آئے تھے وہ ایکسپائر ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے، بٹ دیر آر سم سیکورٹی اینڈ پریکاشنری میئرز ان ایچ اینڈ ایوری انڈسٹری، ہر انڈسٹری میں ہر جگہ کے اوپر سیفٹی گیئر کے نام سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میری ناقص معلومات کے مطابق ریلوے جو ہے یہ دنیا کا ایک بہت زبردست ٹرانسپورٹ میکنزم ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایئر کرافٹ ہے، ایروپلین انڈسٹری ہے، ریلویز ہے، بسز ہیں، اور ریلویز کے اندر پریکاشنری میجرز بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ریلوے ٹریک ہوتا ہے حضور، اس کے ارد گرد ایک خاص حدود اربع تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، نہ کسی قسم کا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہو سکتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جو ریوڑ وغیرہ لے آتے ہیں ان کو بھی اجازت اس کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بعض ملکوں میں اس حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل نہیں کروایا جاتا، اور اس کے اوپر عمل کرانا بھی آبویسلی اتھارٹیز کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، لیکن لا یہ ہے۔ اب ان حالات کے اندر جب ہمیں پتہ ہے کہ ٹرین آتی ہے اور ٹرین نے آنا ہے، اور یہ بھی سنا گیا کہ ٹرین جب فل سپیڈ پر ہوتی ہے، چاہے وہ بلٹ ٹرین نہ ہو، ریگولر ٹرین جس طرح سے ہمارے ملک میں چلتی ہے، تو عام طور پہ لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں آ کے، تو اس کا بھی کچھ ذکر پڑا کہ وہ ود ان مائکرو سیکنڈز جو جسم اس کا بہت زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جب وہ سامنے ایک دم ٹرین کے آتا ہے، اور کولیجن ہوتا ہے، فرسٹ اٹیک جو ہوتا ہے۔ اب ان حالات کے اندر آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہماری زندگی کے اندر یہ پریکاشنری میجرز کی کیا اہمیت ہے؟ اب دیکھیے وہ 18 سال سے بھی کم عمر تھے،
بہرحال وہ وقت تھا ان کا، چلے گئے. تو کیا آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں گے، کیا ہماری گائیڈنس کریں گے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملات کے اندر کبھی بچہ دودھ کے اس میں گر جاتا ہے، کبھی وہ ہنڈیا پکڑی ہوتی ہے وہ ڈل جاتی ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں، اور ہاتھ جل جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا فرد گھر کا جو بڑا اہم ہے کام کے لحاظ سے، اس کے بھی سیدھے ہاتھ کے اوپر زخم آتا ہے، وہ سیدھا ہاتھ جو کہ ہر جگہ پہ کام آنا، اور کتنے عرصے تک وہ کام پھر لٹکا رہتا ہے. تو یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا ہمیں اس پہ کرنا چاہیے اور کیا اس میں ہماری جو ہے وہ ترکیب ہونی چاہیے. خیر، آپ نے اپنے سوال میں ہی کئی ساری باتوں کی وضاحت بھی فرمائی ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے آپ کے سوال میں ہی بہت ساری سیکھنے سمجھنے کی چیزیں مل سکتی ہیں. دیکھیں، بہت ساری چیزیں تو ایسی تھی کہ جن کو دنیا میں نہیں ہوتی. پہلے یہ دیکھ لیا جائے گا یہ ہوتی کہاں ہیں. اس طرح ریل کی پٹری پر بیٹھنے سونے کے واقعات، رہ جانے کے واقعات دنیا کے ہر ملک میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی ریلوے کا نظام دنیا بھر میں اتنا ایڈوانس اور اتنا وہ، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں ٹرینیں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں. کوئی ڈرائیور نہیں ہے ٹرین کے اندر، اور پرفیکٹ ٹائمنگ پہ چل رہی ہیں، پرفیکٹ ٹائمنگ پہ رک رہی ہیں، گیٹ کے سامنے گیٹ کھل رہے ہیں. کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرینیں چل رہی ہیں، روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر ٹریک بنے ہوئے اس پر ٹرینیں چل رہی ہیں، اور دیر از نو ڈرائیور ان ٹرین. اور یہ بہت بڑا چین ہے، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. یہ صرف اور صرف سافٹ ویئر بیسس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. ان کا ایک اپنا ہیڈ آفس بنا ہوا ہوتا ہے جہاں یہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نظام چل رہا ہوتا ہے. اب ایسے میں کیا کوئی ہارن بجائے گا، کیا کوئی روکے گا؟ اور وہ اتنی مطلب کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ واقعات ہوتے کتنی جگہوں پر ہیں. تو یہ شاید آپ کو بہت زیادہ ممالک اس میں ملیں گے نہیں، چند ممالک ملیں گے. اب چند ممالک ملیں گے تو ان کے اسباب پر غور کرنا پڑے گا. دو تین چیزیں، اداروں کو جہاں پر احتیاطی چیزیں کرنی چاہیے تھی، ادارہ کمزور پڑ گیا. اور ہمارے یہاں جو لوگوں کو جو اویئرنیس دینی چاہیے تھی، جو ان کو احتیاطیں سکھانی چاہیے تھی، خواہ وہ دینی ادارے ہوں یا دنیاوی ادارے. میں تقریباً ہر سلسلے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. تعلیمی نظام دو حصوں میں تقسیم ہے، دینی اور ایک دنیاوی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں کامن ہے. جینے کا ایک جو معاشرتی طریقہ کار ہے وہ دونوں میں کامن ہے، سکھانا ہوتا ہے. تو یہ احتیاطیں بھی سکھانی بتانی ہوتی ہیں. تو ایک تو وہاں پر اگر یہ نظام دے دیا جائے تو بھی بہت سارے فوائد ہوں گے کہ انسان غور کرے، سوچے سمجھے، وہاں احتیاطیں کر لی جائیں، اور اسٹاف جو ہے وہ ایکٹیو رہے، اور اس طرح خدا نہ خدا کوئی چیز دیکھے تو فوراً ہی وہ انڈیکیشن کر دے. تو اس طرح کی چند چیزوں کو اگر بروئے کار لایا جائے تو اس طرح کے حادثات پر کسی حد تک روک تھام آپ فرما رہے ہیں کی کہ جا سکتی اسکول ہے. لیول پہ، کالج لیول پر بھی طلبا کو پرائمری لیول پر، ناٹ اسکول لیول پر، پرائمری لیول پر، کیونکہ بچے بھی اتنے میچورڈ ہو جاتے ہیں جو پرائمری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریک پر وہ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹرینوں پہ آ جاتے ہیں. مسئلہ تو یہ نا کہ پلیٹ فارم کے اوپر ماں باپ کھڑے ہوئے، بچہ نکل کے ٹرین میں آ گیا، یہ بھی واقعات ہوئے، سلپ ہو گیا، پلیٹ فارم سے سلپ ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں یہ سمجھانے کی ہیں، بتانے کی. اب آپ نے خود ہی مثال دی، جو گھر کی چار دیواری کے اندر بچے نہیں سنبھال پائے، وہ کھلے ٹریکوں پر بچے کیسے سنبھالیں گے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ٹرین کے باہر کے واقع، ٹرینوں کے اندر جو حادثات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی کہ یہ جس طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ تو نہیں ہونے کا، ابھی بیٹھ گئے جس طرح ان کے ساتھ ہوا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت سے لوگ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سارے کام اس طرح کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تو ہوئے ہیں، اپنے اوپر اس کا گزرنا جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی احتیاط ضروری ہے. بالکل، اللہ توفیق عطا کرے. جی کالز دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات جام نگر سے سگ اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور تشہد پڑھنا بھول جائیں تو کیا نماز پھر سے دہرانی پڑے گی؟ تشہد پڑھنا بھول گئے، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے رہے اور خود پڑھا نہیں، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو ساتھ کھڑے ہو گئے،
تو کھڑے ہو گئے تو اب تو لوٹیں گے نہیں. آخر میں سجدہ صاحب ہی نہیں کہ امام کے پیچھے یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور اگر بیٹھے رہے پڑھنا بھول گئے تھے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب کھڑے نہیں ہوئے اور آپ کو یاد آ گیا ہے تو پھر پڑھ کر ہی اسے کھڑے ہوں. کال دیں. سہیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز میں اتحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں گے تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کے پڑھیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، ورنہ سجدہ صاحب اس سے لازم ہوگا. جی ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب یہ حادثے کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے کئی ایک اچھی اچھی نیتوں کی طرف توجہ بھی دلائی اور میں خاندان. حکمت کی بات کروں ایک. جی سبحان بھائی آپ نے سوال تو کیا کہ اب وہ سیشن بھی نکل گیا امیر سنت کا بھی. آپ دیکھیں امیر سنت نے ٹرین پہ بیٹھنے نہ بیٹھنے، یہ صحیح ہوا غلط ہوا، سستی ہوئی غفلت ہوئی، کیوں کیا، کوئی اس پر امیر سنت نے تبصرہ نہیں فرمایا. میں اس پر غور کر رہا تھا. حالانکہ جرنلی طور پر دیکھا جائے تو اس پر تبصرہ بند ہے. آپ نے کہا کہ ہر ڈائمنشن میں بات، تو اس ڈائمنشن پر بابا نے بات کیوں نہیں کی؟ یہ وقت نہیں ہے. کیونکہ اگر جیسے کسی گھر میں اگر حادثہ ہوتا ہے نا تو اس سے تعزیت کی جائے گی، اس سے ہمدردی کی جائے گی، اس سے غمخواری کی جائے گی. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے وہ اس کے غم کو مزید تکلیف، مطلب اس کی تکلیف میں مزید تکلیف ہونی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر جہاں اس طرح کی چیزیں ہوں تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے لگا کہ یہ چونکہ تجربہ عمر امیر سنت کی اور جہاں دیدہ شخصیت ہیں تو یہ ایک اندازہ ہے کہ جیسے ان کے لواحقین دیکھ سن رہے ہوں گے، عزیز و اقارب دیکھ سن رہے ہوں گے، ان کو جوان موتوں کا صدمہ ہوگا. اب اس میں یہ کلام کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے مثال کا تو ہمارے عموماً بات ہوگا لوگ ڈوب کے مرتے ہیں، ہاکس پے پہ چلے گئے، سی سائڈ چلے گئے، ڈوب گئے مر گئے. تو اب اس کی لاش گھر میں آئی، اب ماں باپ سے اس کی تعزیت کرنے کے بجائے اس پہ جانے، ڈوب جانے، یہ کرنے وہ کرنے، کریٹیسائز کرنے، مذمتیں کرنے، یہ ماحول نہیں ہے نا. ابھی تو تعزیت ہے، غم ہے، پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اس کی غمخواری کریں. اس کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے بجائے مطلب اس کے ساتھ غم اور تکلیف بانٹنی چاہیے. یہ حاجی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہیں یہ بہت خوبصورت مینرز ہیں جو بڑے مطلب کہ تجربہ کے بعد، مطلب میرے تو یہ ہے بڑے بڑے یہاں بھول کھا رہے ہوتے ہیں. گھر میں آئیں گے اور وہ مطلب جیسے مثال کے طور پر، چلو یہ تو فوت شدگان کی بات ہو رہی ہے جو کس کے گھر میں ہوا. ابھی ہم زندوں کے لیے میں جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ بیٹا گھر میں آیا اور اللہ نہ کرے سر سے خون آ رہا ہے، ہاتھ سے خون آ رہا ہے اور وہ زخمی ہے. اور زخمی تو آتے کیا ہوا، موٹر سائیکل پہ گر گیا. لاکھ بار سمجھایا تیز نہیں چلائے کر، چلائے گا تیز، وہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا. اب وہ اس کے ساتھ نہ اس کی تکلیف بانٹ رہا ہے باپ، نہ اس کی پریشانی میں اس کو کچھ کر رہا ہے. علاج کے بارے میں نہیں سوچ رہا، ڈاکٹر کے پاس فوراً جانے نہ جانے پر نہیں سوچ رہا، ایکس رے کرانے پر نہیں سوچ رہا، انجیکشن لگانے پر نہیں سوچ رہا، پٹی کرانے پر نہیں سوچ رہا، کچھ بھی نہیں سوچ رہا. اچھا جو یہ بول رہا ہے نا، اللہ نے اگر اس کے بیٹے کو حیاتی دی نا تو 4 دن کے بعد بیٹھ کر تسلی کے ساتھ جب اس کا درد ہلکا ہو جائے نا، باپ اس کو صرف بولے نہیں سمجھا سکتا، بولنے سے تھوڑی کو سب ہو جائے. اس ٹائم پہ کیا اس کی سمجھ میں آئے گا؟ تو اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں نا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بچہ بھول کر کے آتا ہے، اسکول میں بھول کر آ گیا، مدرسے میں بھول کر آ گیا، باہر بھول کر آ گیا. تو بعض اوقات اس بھول پر ایگریسو ریئیکشن جو ہے نا وہ اتنا پوزیٹو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیز تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو لے کر بیٹھ کر سمجھانا، اصل مقصد اصلاح کرنا ہے. تو اصلاح کے اتنے اس طریقے اور اصول ہوتے ہیں، ان کو برے کا لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس تعلیمی اداروں میں بھی اور گھروں میں بھی
بہت ساری چیزیں جو نا درست ہو جائیں. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. حضور اس میں ایک تو یہ واقعہ جو ہوا بالکل آپ نے بہت ہی وجہ ارشاد فرمایا، امیر علیہ سنت نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا، ہمارے بڑے ہیں رکھا ہوگا. دیکھیں یہاں بھی ہم جزم نہیں کرتے، امیر سنت فرمایا نہیں ہے، میرا ایک حسن زن ہے جی اور ان کی عادت مبارکہ کے مطابق میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پہلو کی طرف ان کی نظر ہو. یہ اچھا یہ عادت ممکن ہے، یہ عادت مبارک ظاہر ہوئی ہو. یہ میں اس لیے سمجھ میں آ رہا، جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں نا تو بڑا ٹیسٹی اور غذائیں ہوتی ہیں، لوگ کولڈ ڈرنک بھی رکھتے ہیں، تو بعض اسٹائم پر اس ٹائم پر پیٹ کا قفل مدینہ کھانے پینے کے حوالے سے، روک ٹوک کے حوالے سے، کولڈ ڈرنک کے حوالے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اسے فرماتے ہیں کہ یار میزبان نے اتنی کوششوں سے، اتنی محنت سے، محبت سے چیزیں رکھی، بوتلیں رکھی، اب آپ بیٹھ کر ڈائریکٹ بوتل کیوں رکھی، یہ کیوں رکھی، وہ کیوں رکھی، اس کا دل توڑنے کا کیا فائدہ؟ نہیں پینا نہیں پیو یار، لیکن اس کو بیچارے کو ٹوکنے بولنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو جب اس بات پر کچھ سمجھانا ہو نا تو پہلے ان کو کھانے دیتے ہو. اور ایک وقت آتا ہے، یا وہ چائے وائے پی لی، بیٹھ گئے تسلی کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے بردباری پر. آپ کی طبیعت میں بردباری کتنی ہے، آپ کی طبیعت میں تحمل مزاجی کتنی ہے، اور میں اس کو دوسرے لفظ میں کہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ کتنا ہے. کئی لوگ ہیں جن کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ہاف بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ان کا مزاج ہوتا ہے، یہاں تھوڑا سا بد مزاجی کا چولہا جلا اور وہاں ان کا پانی ابل پڑا طبیعتوں کا، اور وہ خود بھی جلتے ہیں دوسروں کو بھی جلا دیتے ہیں. تو طبیعت میں ٹھہراؤ بہت ضروری ہے. اور میرے پیارے امیر سنت کی طبیعت میں جس ٹھہراؤ کو ہم نے دیکھا ہے نا وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ٹھہراؤ ہے. اگر میں کہوں کہ مہینوں کا ٹھہراؤ ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو. جی مہینوں کا ٹھہراؤ تو شاید مبالغہ نہ ہو. ہفتوں پر تو میرے مشاہدے ہیں کہ دیکھیں گے اور ہفتہ گزر جائیں گے، 2 ہفتے گزر جائیں گے، وہ موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے عقل کی علامت. یعنی جب آپ آدمی ایکسکلوزیو ہو، آپ کی بات ایکسکلوزیو ہے، تو بات کرنے کا ٹائم بھی ایکسکلوزیو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایک مطلب کہ ایک بڑا آدمی اپنی بڑی بات کو کمزور ٹائم میں کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ اس کے ٹائمنگ کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس کی بات مس نہ ہو جائے. یہ میں نے امیر سنت میں یہ حضور اس میں جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ تو ایک واقعہ ہے ٹرین والا، اور آپ نے وہ نہانے والی مثال بھی دی، تو یہ تو چلے ایک کوئنسیڈنس ہو گیا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اب یہ جس طرح کبھی کبھار شراب پی کے کافی زیادہ اموات ہو جاتی ہیں، یا جس طرح ون ویدنگ کی آپ نے مثال دی، اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایٹ دا پوائنٹ آف ٹائم ہم اس چیز کو یوں ڈسکس نہ کریں. جس وقت اس کو نہ ڈانٹنے کی، وہ اس وقت ڈانٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ڈانٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بتا اس حالت میں نہیں ہے، وہ کر رہا ہے، در سے کرا رہا ہے. کیا ڈاکٹر کبھی ڈانٹتا ہے یار؟ کسی کو نہیں ڈانٹتا، کبھی بھی نہیں ہوتا یار. سمجھانے کا ایک پیریڈ آئے گا. میرا بیٹا حمید ایکسیڈنٹ ہوا، تقریباً مہینے کے بعد یہ اس کی ریکوری شروع ہوئی. اب میں جا کر سوچا، ایک مطلب گمان ہے، سن تو رہا تھا یہ، مگر رسپونڈ کرنے کی وہ سچویشن میں نہیں تھا کہ وہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو اب میں بیٹھ کے چڑھائی کروں اس کے بعد، ارے بھائی اچھا پھر گھر پر بھی آ گیا. اب گھر پہ آیا تب بھی وہ نارمل سچویشن میں نہیں آ رہا تھا. مجھے تو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ پتہ نہیں کدھر نکل جائے گا. تو اس ٹائم میں بھی کیا مطلب میں اس کو یوں کرتا. اب ایک وقت آیا کہ اس وقت کے بعد اب وہ اس پوزیشن میں کہ میں اس کو بیا کہ ہوا گیا تھا. اچھا اب اس کو میں پوچھوں کہ بیٹا حادثہ کیسے ہوا تھا، حسن بس کو یہ نہیں پتا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا. یعنی ایکسیڈنٹ سے پہلے کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ذہن سے نکل گئیں. اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ نکلا کیسے تھا، گیا کدھر تھا، کون سامنے آیا تھا، کیسے ہوا تھا. وہ ساری چیزیں اس کی اندر ڈسٹروئی ہو چکی ہیں. اب ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. تو اب اس کو کیا بولو کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہتا. بولے مجھے میرے کب کیا تھا. تو اس میں بات ہوگا بولنے والا چلا باولا واولا ہو گیا، پاگل واگل ہو گیا، ہٹ گئی اس کی. حالانکہ حادثہ کسی اور کا ہوا تو ہٹتی کسی اور کی ہے، حادثہ کسی اور کا ہوا ٹھکانے پہ کسی اور کی نہیں ہوتی. تو یہ بہت عجیب و غریب کچھ سینس لیس قسم کی اور ایک ایب نارمل قسم کی ایٹیٹیوڈ عموماً بڑوں سے ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات معاذ اللہ ٹیچر سے بھی ہو جاتی ہیں. وہ بڑا ایب نارمل قسم کا وہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کر کوئی اچھا
وہ تاثر نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں بہت ساری چیزیں بول گیا ہوں، مگر یہ واللہ علم ہے، سیکھنے سمجھنے کی چیزیں. اگر کہیں غلطی ہوتا ہی ہے تو یہاں بھی عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، چینل پر بھی ہو سکتا ہے، مندی چینل پر کچھ تو سمجھدار لوگ ہوں گے، تو پھر فون کر کے میری اصلاح کر دیں. رائٹ ٹاکس ایٹ رائٹ ٹائم ول ورک ونڈرس. اچھی گفتگو صحیح وقت پہ کی جائے تو اس کے نتائج بڑے حیرت انگیز اور بڑے صحیح آ سکتے ہیں. عقل مند تو ایسا ہی کر سکتا ہے، یہ میں سمجھ میں آتا ہے. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام اتار ہند کانپور سے عرض کر رہا ہوں. ابھی کچھ دیر قبل رکن شورا حاجی امین اتاری نے شعبہ مدنی قافلہ کو اہم ہی نہیں اہم ترین ارشاد فرمایا. نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ اہم ترین یہ شعبہ کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے نا، تو اس کا وجود ٹک نہیں سکتا. امیر سنت نے مدنی قافلے کو دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو وجود ہے نا، یہ مدنی قافلے پر کھڑا ہوا ہے. اور بیک بون جتنی مضبوط ہوگی اتنا فائدہ ہوگا. آج کل اسپائنل کارڈ کے پرابلم بہت چلے ہیں، اور وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے. تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کی اس بیک بون کو، ریڑھ کی ہڈی کو ضرور مضبوط کریں، اور مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ اس پر یوں سمجھے کہ آپ کا تنظیمی اسٹرکچر جو ہے، ڈھانچہ جو ہے، یہ آپ کے مدنی قافلے کی اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کو امیر سنت مدنی قافلے کو دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی فرمایا، اور کیا کہتے ہیں، مقتۃ المدینہ کو دعوت اسلامی کا دل فرمایا. تو یہ ہوتا ہے. جی کال دیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ ہند میں بھی تیلی تھون کی بہاریں ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ہماری مدینی تحریک کو الحمدللہ مالی طور پر مدد ہمیشہ ہوتی رہے، اور اصل مدد تو اللہ و رسول کی ہے جو دعوت اسلامی کو غیب سے ہوتی ہے. عرض یہ نگران شورا کی بارگاہ میں کہ ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی مدنی تحریک کو اپنے نیک کمائی میں سے عطا کریں. آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک غیب سے عطا کرے تاکہ ہم ہماری دعوت اسلامی کو الحمدللہ ہمیشہ دیتے رہیں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے میرا کہ پہلی صف کے اندر آخر میں اتنی جگہ ہے کہ ہم جا کر اس میں شریک ہو سکیں، لیکن اگر ہم جاتے ہیں تو بازو والے نمازی کو خلل ہوتی ہے یا ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، تو کیا اس طریقے سے ہم جا کر شامل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ رکوع میں جائیں گے تو جگہ کلیئر ہو جائے گی، تو رکوع میں جا کر ہم شامل ہو جائیں گے تو یہ سب بھی پوری ہو جائے گی اور بھرتی بھی پوری ہو جائے گی. تو کیا اس طریقے سے رکوع تک رکنے کی اجازت ہے اور اس طریقے سے جماعت کے اندر شرکت کرنے کی اجازت ہے تاکہ جماعت پوری ہو جائے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. اس میں یہ ہے کہ آپ جا کے اس میں شامل ہو جائیں، اس کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور ٹچ ہی ہونا چاہیے، جسم ٹچ کر کے ہی کھڑا ہونا چاہیے. کندھے سے کندھا مس رکھنا، ٹچ رکھنا، یہ ویسے ہی واجب ہے. تو انتظار نہ کرے رکوع میں جانے کا، اس کے ساتھ شامل ہو جائیے جا کر. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ آج ہمارے ایک اور مبلغین ماشاءاللہ شعبہ تعلیم کے ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. شعبان رضا اتاری ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، آپ کا بولنا، آپ کا بیان کرنا، آپ کے سائنسی جو معلومات ہے مدینہ مدینہ، اور ہمارے مفتی صاحب مفتی حسان رضا اتاری ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، آپ بہت ہی اچھا مسکراتے ہیں ماشاءاللہ. عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی کال دیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ختم جب تلوایا جاتا ہے، جب کوئی وفات پا جائے، تو یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے؟ جی ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آئیے امین. ماشاءاللہ. ابھی جسے امیر علیہ سنت نے جو ترغیب ارشاد فرمائی ایصال ثواب کے حوالے سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو اس میں مسجد بنانے کی ترکیب بتائی.
تو مجھے ابھی اسی دوران ہی وہ بات یاد آئی کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں بھی ایک ہمارے ہیں اہل محبت دعوت اسلامی سے، تو ان کے جوان ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ انتقال ہوا تو ہمارے رکن شورا جو لقمان باپو ہیں، خدام المساجد کی ذمہ داری بھی ہے، تو ان کے علاقے میں گئے ہوں گے، ایک مسجد کا سودا ہو رہا تھا. تو سودا جب کرنے گئے تو بات انہوں نے پوچھی تو پتہ ہے کہ بھئی یہ کوئی 75-80 لاکھ روپے کی جگہ ہے. تو اس میں ایک شخصیت جس نے آفر کی تھی کہ میری طرف سے جو ہے ہم خاندان والے مل کر ایک جگہ دلائیں گے، تو ان کو بتایا کہ بھئی یہ جگہ جو ہے وہ اتنے کی مل رہی ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ اس کو روکیں، ہم ایک ہفتے میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں. لقمان بابو پھر تعزیت کے لیے چلے گئے. تو وہاں پر انہوں نے جب اس لواحقین کو ترغیب دلائی تو ہاتھوں ہاتھ، یعنی یوں سمجھیں کہ کوئی ایک ہو نا کہ دن رات ضائع کیے بغیر اسی وقت ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کی اصلاح ثواب کے لیے بناتا ہوں. تو مجھے حاجی عبدالحبیب بھائی موجود تھے، تو عبدالحبیب بھائی نے بھی ایک دو دفعہ اس طرح کی تذکرے کیے تھے کہ کسی کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے اس طرح کا ذہن بنایا کہ یار میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے مکان بنانا تھا تاکہ اس کی شادی کروں گا، اس کا فلیٹ لوں گا. اب وہ تو دنیا میں رہا ہی نہیں، تو کیوں نہ اس کے نام کی ایک مسجد ہی بنا دوں تاکہ جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت عمل جو دعوت اسلامی کے تحت ہمارے عاشقان رسول جو مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں، یہ اگر اس معاملے میں اپنا حصہ بنائیں تو ایک بہت بڑا گیپ ہے مساجد کا، اور مساجد کی بہت زیادہ شارٹیج ہے کہ ہم اپنی کالونیز میں اپنے اپنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس میں بھی اگر دیکھتے ہیں کہ کروڑ روپے کے فلیٹس ہو گئے، لیکن یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا ہے کہ یار ہم سب نماز پڑھنے کہاں جائیں گے. آج ہمیں لاکھوں فیملیز وہ ہیں، انفرادی طور پر بھی ایک تعداد ہے، لیکن میں چلو فیملی کو لیتا ہوں، باپ بیٹے بچوں کی امی، فیملی کو لیتے ہیں. لاکھوں فیملی وہ ہیں جو آج چاہیں تو اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے اصلاح ثواب کے لیے ایک مسجد بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. میں ہر اس فیملی کو، خاندان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، باپ بیٹے اور گھر والے مل کر ایک مسجد تو بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اپنے جیتے جی خاندان والے فیملی ممبر مل کر ایک مسجد بنا لیں. واہ. اور آپ کے حصے میں آپ کے نام والے ایک مسجد ضرور ہو کہ یہ میرے فیملی کے لیے، میرے ماں باپ کے، میرے دادا دادی، نانا نانی، جو بھی لکھنا ہے اس کے اصلاح ثواب کے لیے. انشاءاللہ لاکھوں لاکھ مساجد بن جائیں گی. واہ. ذہن بننے کی دیر ہے، اور جو نہیں پورا کر سکتے وہ ہر مسجد میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں جو تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ بھلے مطلب کہ ایک بوری سیمنٹ ہی کیوں نہ ہو. مثال دے رہا ہوں، ایک بوری سیمنٹ کتنی کی آتی ہے؟ 500-600 روپے کی ایک بوری سیمنٹ آتی ہے. ایک گز ہی لے لیں، ایک اسکوائر فٹ لے لیں. تو بھائی یہ اس مسجد کے اندر ایک بوری سیمنٹ میری مثال دے رہا ہوں 500-600 روپے کی ایک بوری آئے گی، تو اس مسجد میں آپ کا حصہ تو ملا. اور اس میں ہمارے خدام المساجد والے بڑی پیاری ترکیب بتاتے ہیں کہ جیسے مثال 500 گز کی کوئی جگہ لی، اب آپ 500 گز نہیں دلا سکتے ہیں تو بھائی آپ ایک گز لے لیں، 12 گز لے لیں. جیسے ہم یونٹ بنا رہے ہیں، یونٹ بناتے ہیں. تو یہ بھی اب میں اسی کے ساتھ یہ بھی یاد آیا تھا مجھے کہ میں یونٹ کی بات کروں گا، کیونکہ یہ ہفتہ اب ہماری ریکوری کے دن ہے اور یہ پورا ہفتہ سمجھے گا اب ہم کو اسی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو اس میں کام کرنا چاہیے، اور ہر ایک جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ کے لیے آپ کو یونٹ جمع کروانے 3.5 لاکھ سے زیادہ یونٹ ہم کو کرنے ہیں. آپ کوشش کریں گے ہو جائیں گے. آپ کے اکیلے کی سستی تو یہ بہت سارا نقصان کر سکتی ہے. حسن ہوتا ہی ہے کہ یار میں نہیں کروں گا تو تھوڑی کہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی کر لے گا. وہ نہیں بادشاہ والا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے گھر کے باہر حوض ہے، سارے لوگ آ کر اس میں ایک ایک گلاس جو ہے نا وہ دودھ کا ڈال دو. تو اب سارے حکم ہو گیا بادشاہ سلامت کو، بادشاہ سلامت کا کہ سب نے وہ حوض میں دودھ ڈالنا ہے. ایک آدمی نے سوچا کہ یار اتنے لوگ دودھ ڈالیں گا، میں پانی ڈال دوں گا تو کس کو پتا چلے گا کہ دودھ ڈالا کہ پانی ڈالا ہے. تو وہ آیا اور یوں چلتے چلتے ڈھونڈ کر کے چلا گیا. بعد میں پتا چلا کہ پورا حوض پانی سے بھرا ہوا تھا. وہ کیسے؟ بولا ہر آدمی نے یہی سوچا تھا ابھی میں اکیلے پانی ڈالنے سے کیا ہوگا. اب ہر کوئی یہی سوچ لے کہ میں اکیلا نہیں کروں گا تو کتنا فرق پڑے گا. اب ہر کوئی یہ سوچ کے بیٹھ جائے تو پھر دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نظام اور اتنے بڑی جو اس کے اخراجات ہیں اس کو لے کر بھی تو چلنا ہے نا. تو اپنا حصہ ضرور ملائیے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ آئندہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں پھر حاضری دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا
عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،